سے مسلسل کریں گے. کہنے والے مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ امام حسن مشتبہ ہیں. یہ بہت عام ایک بات ہے جو کہ خاص طریقے سے داخل کی گئی ہے. بڑی عام سی بات ہے مگر بڑے خاص طریقے سے اس کو فکر کے حوالے کیا گیا ہے کہ بہت ہی مس انڈرسٹوڈ امام ہے. اب یہ کہہ کر کیا ہم اس پورے مضمون سے برات اختیار کرنا چاہتے ہیں, علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر یہ کہہ دینا کہ ہماری معرفت نہیں ہے, عدم معرفت کا اگر اعلان ہو جائے اس امام کے تعلق سے, تو کیا اس میں برات ہے؟ کیا اس میں جاں خلاصی ہے؟ کیا اس میں انسانوں کی ہدایت ہے؟ کیا اس میں انتہا میں انسانوں کی شفاعت ہے؟ آخر ہے کیا؟ یہ مضمون کیا ہے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ اعلان تو کرتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکے. اب اس نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ ہی عوامل ہوں گے. نہ سمجھنے کی وجہ کیا انسان کا اپنا پڑھا لکھا نہ ہونا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہو گئی کہ بھئی ہم پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس سورس مٹیریل ہی نہیں ہے, لہٰذا ہم کیسے سمجھے؟ بتائیے, سمجھے تو کس انداز سے سمجھے. تیسری صورت یہ کہ کیا یہ امام اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے جتنی آسانی سے سرکار سید الشہداء سمجھ میں آ جاتے ہیں؟ اگر بالفرض یہ بھی ایک آخری آپشن کو آپ اپنائیں اور یہ کہیں کہ ہاں جس آسانی سے سرکار سید الشہداء سمجھ میں آتے ہیں اس آسانی سے سرکار حسن مجتبیٰ سمجھ میں نہیں آتے, تو ایک بات کو یاد رکھیے, اس میں بھی ایک بہت بڑا مضمون ہے جو مخفی ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس طرح سے سرکار سید الشہداء کو سمجھ رہے ہیں اس میں کچھ موشگافیاں ہیں, اس میں کچھ اضافے ہیں, اس میں کچھ خود ساختہ روایتیں ہیں. میں اگر یہاں بیٹھے ہوئے افراد سے دیکھیں بہت کلوز ہو کے گفتگو کر رہا ہوں, آج طبیعت بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اپنے آپ کو نہ اس رفتار میں دیکھ رہا ہوں نہ میں اپنے آپ کو اس رفتار میں پا رہا ہوں. لیکن ایک سوال کر رہا ہوں سب سننے والوں سے, مجھے اور اس کا جواب میں چاہوں گا کہ ہمیں ملے وہ جواب, اور ہم یہیں تلاش کریں اسی بزم میں, اسی محفل میں, اسی مجلس میں, کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کو بڑی آسانی سے سرکار سید الشہداء سمجھ میں آ جاتے ہیں, اب اس کی بنیادی وجہ آپ کہیں لٹریچر, اس کی بنیادی وجہ کہیں خلاصۃ المصائب, اس کی بنیادی وجہ آپ کہیں مقاتل, وہ اپنی جگہ صحیح ہے. مگر بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے اگر میں کہوں کہ آپ سے یہاں سوال اگر یہ کروں کہ 61 ہجری, چلیے 28 رجب سن 60 ہجری سے پہلے کے حسین ابن علی کو بیان کیجئے. اگر آپ کھل کے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ہمارے عقیدے کی گفتگو کر رہا ہوں میں, اس کے اندر خدا نہ خواستہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں کسی کو ہدف بنا رہا ہوں, یہ کسی کو نشان ملامت قرار دے رہا ہوں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں 28 رجب مدینے سے سفر ہے, 60 ہجری یہ سال سفر ہے, اس سے پہلے کہ حسین ابن علی کو بیان کیجئے, اس سے پہلے کہ اپنا ہو کہ پرایا, ذرا بیان تو کریں. اتنی ہی دقت ہوگی جتنی حسن مجتبیٰ کو سمجھنے میں ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ کربلا نے بہت سارے انسانوں کے علم پہ پردہ ڈالا ہے, یعنی اس انداز سے کہ علم نہیں ہے مگر پردہ پڑا ہوا ہے, بیان بھی ہو رہا ہے. اب وہ صرف سامعین کی حد تک نہیں ہے, وہ ناظرین کی حد تک نہیں ہے, وہ حاضرین کی حد تک نہیں ہے, وہ ذاکرین کے لیے بھی ہے کہ کچھ اور نہیں تو بس کربلا. اب کربلا یقیناً کربلا, لیکن وہ کربلا جو برپا ہوئی ہو, وہ کربلا جو واقع ہوئی ہو, وہ کربلا جو بہار الانوار میں ہو, وہ کربلا جو ملا ابو اسحاق اسفرائینی نے بیان کی ہو, وہ کربلا جو قزوینی کی کربلا ہو. میں کھل کے گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آسانی سے یہ کہہ دینا کہ اشکال ہے امام حسن کو سمجھنا اور بہت آسان ہے امام حسین کو سمجھنا, تو میں نے تو دونوں زمانے آپ کے سامنے رکھے ہیں, بتائیے تو صحیح کہ کون زیادہ سمجھ میں آتا ہے ان زمانوں میں. تو معلوم یہ ہوگا, عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, شاید حسین ابن علی کی تفہیم کم ہو,
شاید حسین ابن علی کی تفہیم کم ہو، امام حسن کی تفہیم زیادہ ہو. یہ ایک اغلب گمان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پر آپ ذرا سا ایک نظر دوڑائیں گے جا کر کہ میں نے یہ کیا کہا ہے. 28 رجب 60 ہجری سے لے کے 10 محرم 61 ہجری، اب یہ آپ کے سامنے سارے مہینے ہیں اور آپ کے سامنے یعنی وہ پورے، اب اس کے بعد آپ دیکھیے پورا شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ آپ کے سامنے مہینے. 10 محرم کو شہادت واقع ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ مومنین کے تذکروں میں کربلا کے واقعے نے ایک معاونت ضرور کی ہے، لیکن صحیح معنی میں اگر تفہیم کی بات آئے تو وہ تفہیم واقع نہیں ہوتی. اور ایک اور وجہ اس تفہیم کے نہ ہونے کی یہ ہے کہ جب تک حسن ابن علی سمجھ میں نہیں آئیں گے حسین سمجھ میں آئیں گے. ہر چیز کا ایک مقدمہ ہوتا ہے نا. دیکھیے اب میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا قرآن سے پہلے قرآن کا مقدمہ ہے جینوینس آف دی ہولی قرآن. حسین سے پہلے مقدمہ حسن ہے. سمجھیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح. ہم حسین ابن علی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسے ہی جیسے زندگی کو درمیان سے آپ سمجھنے لگے. کیا سمجھ میں آئے گی زندگی درمیان سے؟ وہ زندگی کا آغاز تو دیکھیں کہاں سے ہو رہا ہے. آپ یہ کہیں کہ میں یعنی تولید سے نہیں سمجھوں گا زندگی کو، میں تو بچپنے سے سمجھنا چاہتا ہوں، صغر و سنی سے سمجھنا چاہتا ہوں، میں تو جوانی سے سمجھنا چاہتا ہوں، زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ایک مسلسل کتاب ہے زندگی، اس کو شروع سے سمجھنا ہوگا. جہاں شروع سے سمجھنے کی بات آئے تو پھر وہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. آئیے چلیے گفتگو کرتے ہیں اور ایک ایسے مقام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جو بین الفریقین مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں. ایک نام ہے محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ. کون ہے یہ؟ امام المحدثین ہیں. امام المحدثین جن کے متعلق کیا میں بیان کروں کہ جنہوں نے، چلیے سن وفات سن ولادت یاد رکھیے. ان کا سن ولادت ہے 194 ہجری، ان کا سن وفات ہے 256 ہجری. یہ آپ کے سامنے ہے، یہ سن یاد رکھیے. یہ بڑے اہم سن و سال ہیں. یعنی یہ وہ سن و سال آپ کو بتا رہا ہوں کہ فقہا میں چاروں ائمہ نہ صرف آ چکے ہیں بلکہ چاروں ائمہ اپنی فقہ کی تدوین بھی کر چکے ہیں. یہ فقہ کو مدون کرتے ہوئے محمد ابن اسماعیل بخاری کی کسی حدیث کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے. خواہ وہ ابو حنیفہ ہو، خواہ وہ امام مالک ہو، خواہ وہ امام شافعی ہو، خواہ وہ امام احمد ابن حنبل ہو. فقہ کی تدوین میں جتنی ضرورت حدیث کی ہوتی ہے اتنی کسی چیز کی ہوتی ہی نہیں. 4 بڑی فقہیں بن چکی ہیں، مدون ہو چکی ہیں، مسلمانوں کو وہ تمام تر احکامات کو بتلا رہی ہیں جن کا آغاز صبح کی آنکھ کھلنے سے لے کے رات میں آنکھ بند ہونے تک ہے. یعنی فقہ ساری آپ کے سامنے ہے اور جورسٹ بھی آپ کے سامنے ہے، جورسپروڈنس بھی آپ کے سامنے، مگر محمد ابن اسماعیل بخاری کی ضرورت پیش نہیں آئی. اور محمد ابن اسماعیل بخاری بعد میں آتے ہیں، 6 لاکھ حدیثوں کو دیکھتے ہیں، ان میں سے 9082 حدیثوں کو اٹھاتے ہیں، ہر حدیث کو لیتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ایک استقارہ دیکھتے ہیں اور حدیث کو ضبط کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے محمد ابن اسماعیل بخاری کا. اور محمد ابن اسماعیل بخاری کے استاد ہیں محمد ابن اسحاق راہوی. یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ حدیث سلسلۃ الزہر اگر آپ کے سامنے ہے امام رضا کی، اس میں یہ راوی کا نام بڑا اہم ترین نام ہے. اس راوی نے فقط ایسا نہیں ہے، نیشاپور میں جب امام ہشتم آ رہے ہیں تو جس نے ناقے کی مہار کو تھاما ہے وہ ہے محمد ابن اسحاق راہوی. یہ محمد ابن اسحاق راہوی یہ استاد ہے محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ کے. ناقے کی مہار تھامتے ہیں امام ہشتم کے، استاد بنتے ہیں محمد ابن اسماعیل بخاری کے. محمد ابن اسماعیل بخاری 6 لاکھ میں 9000 احادیث دیتے ہیں. کم مقررات کو کر دیجئے تو 7000 سے متجاوز احادیث ہیں جو اسماعیل بخاری کی ہیں. اور محمد ابن اسماعیل بخاری اپون دی انسٹرکشن آف محمد ابن اسحاق راہوی ہر حدیث کی صحت کو دیکھ کر حدیث کو نقل کرتے ہیں. اس لیے کہ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ فقہ کی تدوین ہو چکی مگر
احادیث کے تعلق سے صحت مسئلہ بن رہی ہے، یعنی صحیح احادیث اتنی قلیل ہیں کہ جن کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب صحیح حدیث کی تعریف بھی یاد رکھیے، میرا مضمون میرے سامنے ہے، ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے اتنا مجھے کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ تمہید شاید مجھے باندھنی پڑ رہی ہے ایک حدیث کو کہنے کے لیے۔ صحیح حدیث کی تعریف ہمارے مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ ایسی حدیث کہ جس کا بیان کرنے والا دیندار ہو، پرہیزگار ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، اور معتبر لوگ اس پر معترض نہ ہوتے ہو۔ یہ چار معیار ہیں حدیث صحیح کو بیان کرنے کے لیے۔ ہر حدیث کو صحت پہ پرکھا ہے محمد ابن اسماعیل بخاری نے، اور ایک حدیث کو لیا ہے، اور وہ حدیث کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہم اختلاف نہیں چاہتے، یہ تقریر آج یہاں میں کر رہا ہوں، نہیں معلوم ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر ہو بھی رہی ہے تو کیا کسی وقت انٹرنیٹ کے حوالے ہوگی، میں نہیں جانتا، یہ میری دلچسپی کا مضمون نہیں ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ذمہ داری سے گفتگو کرنا، اس لیے کہ بات یہاں پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی نہیں ہے، بات یوٹیوب پہ جانے کی نہیں ہے، بات ان کے پیش ہونے میں ہے کہ جن کے سامنے جا کے اپنی شفاعت کا مجھے رونا ہے، اپنے تعلق سے بیان کرنا ہے، تو ان کے سامنے ان کی حضوری میں جانا ہے اس کلام کے ساتھ کہ میں نے ایک بات بھی غلط نہیں کی ہے اور اپنے نفس کو داخل کر کے گفتگو نہیں کی ہے۔ ایک حدیث ہے، دیکھیے ایک حدیث محمد ابن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو کسی اور سے نہیں لیا، خلیفہ اول سے حدیث کو لیا ہے۔ اب وہ حدیث بھی سن لیجئے، اس لیے کہ بڑے کام کی حدیث ہے، اور آج تو وہ حدیث بہت ہی کام آئے گی، اس لیے کہ جس کا دن آپ ظاہر ہے کہ منا رہے ہیں، یا جس تعلق سے آپ مجلس برپا کر رہے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، مگر میں نے چاہا یہ کہ بجائے اس کے کہ ان ناموں کے ساتھ حدیث کو بیان کیا جائے جو میری پسند کے یا آپ کی پسند کے قرار پائیں، تو ایک ایسے نام کو لے لیں جو جمہور میں تسلیم شدہ نام ہے، اور وہ تسلیم شدہ اور اس لیے ہمارے لیے بہتر ہو جاتا ہے کہ حدیث کی صحت پر نظر کرتا ہے۔ حدیث کی صحت یعنی صحیح حدیث کو، حدیث کی اقسام ہے نا، یعنی حدیث ضعیف جیسے ہے ویسے حدیث صحیح ایک حدیث ہے، ایسے بہت ساری حدیث کا سلسلہ ہے جو اعتبار صفات راوی ہوتی ہیں، راوی کی صفات کو دیکھ کر پھر حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ راوی کون ہے۔ میں نے کیا کہا؟ دیندار ہو، پرہیزگار ہو، عیب نہ ہو، معتبر لوگ اس کے مخالف نہ ہو۔ حدیث کو نقل کر رہے ہیں خلیفہ اول سے، تو چاروں معیارات پہ کم از کم خلیفہ اول آتے تو ہوں گے۔ ایک تو یہ بات، چار یعنی اب سب کے لیے معیار تو ایک ہے،